Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sadaq Ali and today I am again present with my new video. تو ناران کاغان سیریز پارٹ 15 بابو سر ٹاپ سے واپس ناران جا رہے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں. تو آج ہم اپنی ناران کاغان سیریز کے اس خوبصورت سفر میں بابو سر ٹاپ سے واپس ناران کاغان کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. یہ اس ویڈیو کا ہی سیکنڈ پارٹ ہے. فرسٹ پارٹ میں ہم وہاں سے نکلے تھے اور یہ ہم آدھے راستے میں ہیں ابھی. یہ سفر اور اسی سفر میں ہم لولو سر جھیل کا بھی وزٹ کریں گے, وہاں پہ اسٹے کریں گے. تو میں آپ کو لولو سر جھیل بھی دکھاؤں گا. تو آپ نے نیکسٹ ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے, اس میں انشاءاللہ لولو سر جھیل دکھاؤں گا آپ کو. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں, آپ کو نالج ملتا ہے, تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. تو چلیں سفر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ سفر صرف ایک روڈ ٹرپ نہیں بلکہ قدرت کے حسین نظاروں سے بھرپور ایک یادگار تجربہ ہے. بابو سر ٹاپ جو تقریباً 13,700 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے, پاکستان کے سب سے خوبصورت پہاڑی مقامات میں سے ایک مانا جاتا ہے. جب ہم بابو سر ٹاپ سے نیچے اترنا شروع کرتے ہیں تو ہر طرف بلند پہاڑ, سبز وادیاں اور ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوتی ہیں. سفر کے آغاز ہی سے ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جو انسان کو اللہ کی قدرت پر حیران کر دیتے ہیں. دور دور تک پھیلے ہوئے پہاڑ, ان پر چمکتی دھوپ اور بادلوں کے سائے اس سفر کو اور بھی دلکش بنا دیتے ہیں. راستے میں ہمیں کئی چھوٹے اور بڑے چشمے نظر آتے ہیں. یہ صاف اور شفاف پانی پہاڑوں سے نکل کر نیچے کی طرف بہہ رہا ہوتا ہے. مسافر اکثر ان مقامات پر رک کر ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور قدرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ان چشموں کا پانی اتنا صاف ہوتا ہے کہ نیچے پڑے ہوئے پتھر بھی واضح نظر آتے ہیں. بابو سر ٹاپ سے ناران کی طرف آتے ہوئے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک لولو سر لیک ہے. یہ خوبصورت جھیل اپنے نیلے اور شفاف پانی کی وجہ سے مشہور ہے. جھیل کے گرد و نواح بلند پہاڑ اور سبز زمین اس کی خوبصورتی کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے. جب ہوا چلتی ہے تو پانی کی سطح پر ہلکی لہریں پیدا ہوتی ہیں جو ایک دلکش منظر پیش کرتی ہیں. ہر سال ہزاروں سیاح یہاں آتے ہیں اور تصویریں بناتے ہیں. سفر کے دوران ہم دریائے کنہار کے ساتھ ساتھ بھی چلتے ہیں. یہ دریا کاغان ویلی کی پہچان ہے. اس کا پانی پہاڑی گلیشیئرز سے آتا ہے اور نہایت ٹھنڈا اور صاف ہوتا ہے. دریا کی تیز روانی اور پانی کی آواز سفر کو اور بھی پرسکون بنا دیتی ہے. کئی جگہوں پر دریا روڈ کے بالکل قریب ہوتا ہے جس کی وجہ سے مسافروں کو بہترین مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. راستے میں کئی خوبصورت واٹر فالز اور آبشار بھی نظر آتے ہیں. ان سے گرتا ہوا پانی اور اس سے پیدا ہونے والی ہلکی دھند قدرت کا ایک حسین نظارہ پیش کرتی ہے. کئی لوگ ان مقامات پر رک کر تصویریں اور ویڈیوز بناتے ہیں. پہاڑوں سے گرتا ہوا پانی اور اس کی گونج انسان کو قدرت کے اور قریب محسوس کرواتی ہے. اس سفر کی ایک اور خاص بات گھنے جنگل ہیں. روڈ کے دونوں طرف لمبے درخت اور سبز جنگل نظر آتے ہیں. یہ جنگل نہ صرف ویلی کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ مختلف پرندوں اور جنگلی حیوانوں کا گھر بھی ہیں. جب ہوا درختوں سے ٹکراتی ہے تو ایک دلکش آواز پیدا ہوتی ہے جو سفر کو اور بھی یادگار بنا دیتی ہے. گرمیوں کے موسم میں یہاں ٹریفک بھی کافی ہوتی ہے کیونکہ ملک بھر سے لوگ ناران کاغان کی سیر کے لیے آتے ہیں. روڈ پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں اور مختلف علاقوں سے آئے ہوئے سیاح اس مقام کی مقبولیت کا ثبوت ہیں. باوجود ٹریفک کے قدرت کے حسین نظارے سفر کی تھکن محسوس نہیں ہونے دیتے. جب ہم ناران کے قریب پہنچتے ہیں تو موسم میں نرمی اور ہوا میں ایک الگ سی تازگی محسوس ہوتی ہے. راستے بھر پہاڑ, دریا, جھیلیں, چشمے, واٹر فالز اور جنگل انسان کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑ دیتے ہیں. ہر موڑ پر ایک نیا منظر اور ہر نظارے میں قدرت کی ایک نئی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے. ناران کاغان کا یہ سفر پاکستان کی قدرتی خوبصورتی کا بہترین نمونہ ہے. اور آپ قدرت سے محبت کرتے ہیں, پہاڑوں کو پسند کرتے ہیں اور پرسکون مقامات کی
تلاش میں ہے تو ناران کاغان اور بابو سر ٹاپ کا سفر ضرور کرنا چاہیے۔ تو دوستو امید ہے آپ کو بابو سر ٹاپ سے ناران کاغان تک کا یہ خوبصورت سفر پسند آ رہا ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے، پسند آئی ہے اور آپ ان ویوز کو انجوائے کر رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے ویڈیو کو لائک کیجئے اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے اس وادی کے بارے میں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ اور لوگ بھی اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو دوستو سفر جاری ہے اور ہم بابو سر ٹاپ سے ناران کی جانب مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ جتنا ہم نیچے اترتے ہیں اتنی ہی ویلی کی خوبصورتی اور واضح ہوتی جاتی ہے۔ بلند پہاڑ، سبز ڈھلانیں اور دور تک پھیلی ہوئی وادیاں دل کو موہ لیتی ہیں۔ ہر طرف قدرت کا حسن اپنی پوری شان کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اس علاقے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے پہاڑ ہر موسم میں اپنا رنگ بدلتے رہتے ہیں۔ کچھ پہاڑ سبز گھاس سے ڈھکے ہوئے ہیں جبکہ کچھ پتھریلے اور سنگین نظر آتے ہیں۔ ان کی چوٹیوں پر بادل منڈلاتے رہتے ہیں جو منظر کو اور بھی دلکش بنا دیتے ہیں۔ راستے میں کئی مقامات پر ہم نے چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی دیکھے۔ ان گاؤں کے لوگ زیادہ تر عزت اور زراعت اور ٹورزم سے وابستہ ہیں۔ ان کی زیادہ زندگی اور مہمان نوازی اس علاقے کی پہچان ہے۔ گرمیوں میں جب سیاح یہاں آتے ہیں تو مقامی لوگ ان کی خدمات کے لیے مختلف سہولیاتیں فراہم کرتے ہیں۔ کاغان ویلی کی زرخیز زمین اور صاف موسم کی وجہ سے یہاں مختلف قسم کے جنگلی پھول بھی اگتے ہیں۔ روڈ کے کنارے رنگ برنگے پھول قدرت کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ یہ مناظر خاص طور پر فوٹوگرافی کے شوقین افراد کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ دریائے کنار ہمارے ساتھ ساتھ بہہ رہا ہے۔ اس کا پانی پہاڑوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک دلکش نظارہ پیش کرتا ہے۔ کئی جگہوں پر پانی چٹانوں سے ٹکرا کر سفید جھاگ بناتا ہے جو دیکھنے والوں کو متاثر کر دیتا ہے۔ دریا کی آواز سفر کو پرسکون اور یادگار بنا دیتی ہے۔ راستے میں کئی جگہوں پر ہم نے واٹر فالز دیکھے جو پہاڑوں کی بلندی سے نیچے گر رہے تھے۔ ان واٹر فالز کا قریب ہوا اور بھی ٹھنڈی اور تازہ محسوس ہوتی ہے۔ گرتے ہوئے پانی کی آواز اور اس سے اٹھنے والی ہلکی پھوار سفر کو مزید خوشگوار بنا دیتی ہے۔ جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو جنگل گھنے ہوتے ہیں۔ لمبے درخت اور ہریالی ہر طرف پھیلی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ جنگل ویلی کے حسن کا اہم حصہ ہیں اور یہاں کی فضا کو صاف اور خوشگوار بنائے رکھتے ہیں۔ سفر کے دوران کئی مقامات ایسے بھی آتے ہیں جہاں سے پوری ویلی کا پینورامک ویو نظر آتا ہے۔ نیچے بہتے ہوئے دریا، دور تک پھیلے ہوئے پہاڑ اور آسمان کو چھوتے ہوئے بادل ایک ایسا منظر پیدا کرتے ہیں جو کیمرے میں قید کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم ناران کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ یہ سفر ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ پاکستان قدرتی خوبصورتی سے کتنا مالا مال ہے۔ ہر موڑ پر پہاڑ اور ہر جھیل اپنی الگ کہانی سناتی ہے۔ ناران اور بابو سر ٹاپ کا سفر ان یادوں میں سے ہے جو زندگی بھر انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ دوستو اگر آپ بھی قدرت کے اصلی رنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو ناران کاغان ویلی کا سفر ضرور کریں۔ یہ مقام صرف ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن نہیں بلکہ قدرت کا ایک شاہکار ہے جو ہر مسافر کو اپنا دیوانہ بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا احساس دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب مخلوقوں کو اس کے تابع کیا ہے۔ اسی کے لیے یہ پہاڑ بنائے، دریا بنائے، آبشاریں بنائی، زمین بنائی، زمین میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کے لیے بنائی۔ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہمیشہ اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے، اسی کو اپنا رب ماننا چاہیے، اس کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہی رب ہے، وہی حقیقی رب ہے، حقیقی مالک ہے۔ اسی نے اس زمین کو بنایا، اسی نے آسمان بنائے، اسی نے ستارے بنائے، اسی نے انسان کو بنایا۔ تو انسان خود کو ہی دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے تخلیق کیا ہے۔
اگر وہ خود کوئی دیکھ لے تو اس کو پتہ چل جائے کہ کتنا مشکل ہے انسان کے لیے انسان کو تخلیق کرنا۔ آج کل لوگ روبوٹ بنا رہے ہیں، لیکن انسان کی آنکھ جیسے صرف ایک آنکھ بھی انسان کی طرح کی وہ نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی صرف کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے کہ وہ یہ کرے، اور وہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے زمین میں نشانیاں، سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں تو تم دیکھتے نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں میں اتنی خوبصورتی پیدا کی، لوگ یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں، اپنی جو ان سی ٹینشنیں ہیں وہ بھول کے آتے ہیں، یہاں پہ خوش و خرم رہنے کے لیے آتے ہیں اور موسم کو خوب انجوائے کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں، اپنے پوری فیملیز کے ساتھ آتے ہیں، اپنے سٹاف کے ساتھ آتے ہیں، یونیورسٹیز، کالجز، اور اس کے علاوہ آؤٹ آف کنٹریز کے لوگ بھی یہاں پہ ان علاقوں کا وزٹ کرنے آتے ہیں۔ تو یہ علاقے ٹورسٹ کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔